کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر اس چیز کو ثابت کریں جو قرآن و سنت میں ہے، اور ہر اس چیز کی نفی کریں جس کی نفی قرآن و سنت میں ہوئی ہے۔ یہ ہے توحید کی تعریف۔ وہ غیب کو جاننے کے 3 اصول ہیں جو دنیا والوں نے بنائے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم وہاں جا کر دیکھ لیں اس کمرے میں کیا چیز ہے، دوسری یہ کہ اس جیسی کوئی چیز نظر آ جائے، تیسری یہ کہ اس جیسی کوئی چیز ہو، یا پھر تیسری یہ کہ وہاں سے آ کر کوئی دیکھ کر ہمیں بتا دے کہ اس کمرے میں یہ چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں یا خدا یا گاڈ، کیا گاڈ، خدا، اب یہ اللہ کے نام ہیں؟ اللہ کے نام نہیں۔ تو ہم اللہ کو پکار رہے ہیں ان ناموں سے، کیا یہ نام اللہ کی تعریف ہیں؟ کیا یہ اللہ کو اچھے لگتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، توحید کا جو موضوع ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ سب سے پہلے ہمیں بیان کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک اگر کسی کا اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں عقیدہ، نظریہ، سوچ درست نہیں ہے، وہ جتنی مرضی عبادت کرے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو کچھ مرضی کرتا رہے، اس کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ اعمال کی قبولیت کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں عقیدہ درست ہو۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا تو عقیدہ توحید سے ہی کیا، قُلُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ لوگوں توحید کو اپناؤ، شرک کو چھوڑ دو۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قوم کی طرف، کسی قبیلے کی طرف لوگوں کو بھیجتے تھے تو انہیں یہ کہتے تھے کہ سب سے پہلے تم توحید کی دعوت دینا، یہ مان لیں تو پھر باقی دعوت دینا، لیکن پہلے توحید کی۔ جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا تو کہا کہ اے معاذ، تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو، فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا إِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، کہ اے معاذ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو تو سب سے پہلے ان کو جو دعوت دینا ہے تو وہ إِلَىٰ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ، کہ توحید کی طرف دعوت دینا۔ دوسری روایت میں آتا ہے أَن يَقُولُوا لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، شہادۃ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یعنی کلمہ پڑھنے کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، ایمان کی دعوت دینا، توحید کی دعوت دینا، شرک چھوڑنے کی دعوت دینا، یہ مان لیں، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر وہ بات کی باتیں ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو دعوت دینی چاہیے وہ کس کی دعوت دینی چاہیے؟ توحید کی دعوت دینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس سے بھری پڑی ہے۔ آپ نے جس کو جہاں جہاں بھی بھیجا سب سے پہلے انہیں یہی کہا کہ ان کو پہلے توحید سکھلانا۔ تو اس لیے یہ توحید جو ہے ہمیں سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو بتلانی چاہیے، لیکن آج ہم لوگ نماز کے مسئلے بتاتے ہیں، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، لیکن توحید کے اوپر ہم لوگوں کی کوئی رہنمائی نہیں کرتے۔ کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کتاب توحید، کون سی توحید کی کتابیں ہیں، اردو میں کتنا ترجمہ ہوا ہے، کون سے کوئی پروگرام ہو رہے ہیں، کلاسز ہو رہی ہیں، کوئی کچھ نہیں جانتا۔ تو اس لیے کہ وہ ہم نے لوگوں نے نبیوں کا طریقہ چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ توحید کی تعریف کیا ہے؟ توحید کی تعریف یہ ہے، شرعاً جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر اس چیز کو ثابت کریں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے ثابت کی ہے۔ اللہ نے کہا میں احد ہوں، میں صمد ہوں، میں رحمان و رحیم ہوں، میں عرش پر مستوی ہوں۔ جو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے قرآن میں، ہم اس کو ثابت کریں۔ اور اسی طرح ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے نفی کی ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے موت نہیں آتی، تو ہم بھی وہ ثابت کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو موت نہیں آتی۔
پہلا اصول یہ ہے تعریف، توحید کی تعریف یہ ہے کہ ہم ہر وہ چیز اللہ کے بارے میں ثابت کریں جو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے ثابت کی ہے، اور ہر اس چیز کی نفی کریں جو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے نفی کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر وہ چیز ہم اللہ کے لیے ثابت کریں جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کی ہے اور وہ صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح ہر اس چیز کی نفی کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نفی کی ہے، ہم بھی نفی کریں۔ تو یہ ہے توحید کی تعریف سب سے پہلے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہر اس چیز کو ثابت کریں جو قرآن و سنت میں ہے، اور ہر اس چیز کی نفی کریں جس کی نفی قرآن و سنت میں ہوئی ہے۔ یہ ہے توحید کی تعریف۔ تو اب ہم یہ جو توحید کی تعریف ہے، اس کے بعد توحید جو ہے یہ توقیفی ہے، اجتہادی نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر سوچ کر اللہ کے بارے میں بتائیں کہ اللہ ایسا ہے، یہ اللہ کو کہنا چاہیے ہمیں، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ نہیں، اللہ کے بارے میں صرف وہ باتیں کہیں گے جو قرآن میں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہیں، اور وہ حدیث صحیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم اجتہاد کر کے اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنی رائے سے نہ کسی چیز کی نفی کر سکتے ہیں، نہ ہم اس بات کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کے رخسار ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کے بال ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کا ماتھا ہے؟ ہم بالکل یہ بات نہیں کہیں گے، اور جو چیزیں کمال مطلق پہ دلالت کرتی ہیں ان کی نفی بھی نہیں کریں گے، ہم خاموش رہیں گے۔ لیکن جو چیزیں عیب پہ دلالت کرتی ہیں ان کی نفی کریں گے، یہ آگے چل کر بتاؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں صرف وہی چیز ہم بتائیں گے جو قرآن و سنت میں ہے، اور اسی کی نفی کریں گے جو قرآن و سنت میں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ باتیں ہم اجتہادی ہیں، یعنی کیا کہتے ہیں، توقیفی ہیں، یعنی قرآن و سنت سے لیں گے، اپنی عقل سے نہیں۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دو وجہ ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہیں، اور بے شمار صفات ہیں، اور بے شمار افعال ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یہ سب اللہ کی تعریف ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، صمد ہے، احد ہے، واحد ہے، غفور ہے، غفار ہے، رزاق ہے، یہ سب اللہ کی تعریفیں ہیں۔ اور اللہ کی تعریفیں کیسی ہیں وہ اللہ ہی ہمیں بتا سکتا ہے، ہم اپنی تعریف سے نہیں بتا سکتے، عقل سے نہیں بتا سکتے، کیونکہ ہم مخلوق پر قیاس کریں گے کہ یہ مخلوق کے لیے یہ چیز ایسی تعریف ہے تو یہ چیز اللہ کے لیے بھی ثابت کریں، اور اللہ مخلوق جیسا نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء۔ تو اس لیے اللہ کی تعریف ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ اللہ کی تعریف وہ کرے جو اللہ کو جانتا ہے۔ اللہ کو اگر کوئی جانتا ہے تو اللہ خود اپنے آپ کو جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے، اور کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے یہ اسماء و صفات اللہ کی تعریف ہیں، اور یہ توقیفی ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، بلکہ صرف وہی کہیں گے جو قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ دیکھیں نا، اللہ ہم سے غائب ہے، اللہ ہم سے غائب ہے، ہم اللہ کو نہیں جانتے۔ وہ غائب کو جاننے کے 3 اصول ہیں جو دنیا والوں نے بنائے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم وہاں جا کر دیکھ لیں اس کمرے میں کیا چیز ہے، دوسری یہ کہ اس جیسی کوئی چیز نظر آ جائے، تیسری یہ کہ اس جیسی کوئی چیز ہو، یا پھر تیسری یہ کہ وہاں سے آ کر کوئی دیکھ کر ہمیں بتا دے کہ اس کمرے میں یہ چیز ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے غائب ہے، عرش کے اوپر ہے، پردوں کے پیچھے ہے، تو وہاں جا کر ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ راستہ تو بند ہے کہ بندہ 7 آسمان جائے اوپر، عرش کے اوپر جائے، جا کر اللہ کو دیکھ کر آئے کہ اللہ ایسا ہے، یہ ممکن نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ اللہ جیسی کوئی چیز ہم بتائیں اللہ ایسا ہے، یہ راستہ بھی بند ہے، یہ راستہ بھی بند ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہاں سے کوئی ہمیں بتائے، اور وہ اللہ ہے، خود بتائے یا اپنے رسول کو بتائے، کسی فرشتے کو بھیجے، یہ راستہ کھلا ہے۔ تو اب وہ راستہ ہے قرآن و سنت کا، جو اللہ ہمیں خود بتائے، اور وہ جو اللہ نے بتایا، اس کے رسول نے بتلایا ہمیں، تو وہ اب جو دیکھنا چاہیں تو وہ کہاں پر ہے؟ یا رب کے قرآن میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے،
اور کوئی دوسرا راستہ نہیں. ساری دنیا کے علماء اکٹھے ہو جائیں اللہ کے بارے میں کچھ نہیں بتلا سکتے. اللہ کے بارے میں صرف اللہ کے رسول بتائیں, جبریل آ کر ان کو بتائے, اللہ ان کو بتائے. چونکہ اللہ ہر ایک سے باتیں نہیں کرتا, اللہ اپنے رسولوں سے کرتا ہے, اور آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دیا ہے اللہ کے بارے میں, وہ رب کے قرآن میں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. دنیا کا ایک قانون ہے, اصول ہے, ضابطہ ہے, وہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اندر 5 خوبیاں ہوں آپ اس کی بات رد نہیں کر سکتے. پہلی خوبی یہ کہ وہ عالم ہو, جانتا ہو, اس کے پاس علم ہو اس چیز کے بارے میں. دوسری خوبی یہ کہ وہ سچا ہو, جھوٹا نہ ہو. تیسری بات یہ کہ اس کو اپنی بات کہنے کی طاقت ہو, قدرت ہو, فصیح و بلیغ ہو. یہ نہیں کہ وہ کہہ ہی نہ سکے, کہنا چاہتا ہے لیکن کہہ نہ سکے. تیسری یہ کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہو. پانچویں چیز یہ کہ وہ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہو. یہ 5 باتیں. پہلی بات کیا, وہ عالم ہو. دوسری سچا ہو. تیسرا فصیح و بلیغ ہو, اپنی بات کہہ سکتا ہو. چوتھی کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہو. پانچویں یہ کہ وہ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے. تو اللہ رب العزت کی جو بات ہے, اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے قرآن میں, تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. اللہ سے بڑا عالم کوئی نہیں, اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں, اللہ سے بڑا کوئی فصیح و بلیغ نہیں, اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق سے کوئی محبت کرنے والا نہیں, اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی مخلوق کو ہدایت دینے والا نہیں. اسی لیے تو اللہ نے کتابیں بھیجی, رسولوں کو بھیجا, ہمیں عقل دی, آنکھیں دی, کان دیے, دل و دماغ دیا, تاکہ ہم کیا کریں, قرآن و سنت کو سمجھ سکیں, اللہ کے بارے میں جان سکیں. تو اس لیے قرآن کی بات رد نہیں ہو سکتی. کوئی اہل علم, اہل عقل اس کو رد نہیں کر سکتا. اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی یہ اللہ کے بعد یہ 5 اوصاف پائے جاتے ہیں. اللہ کے بعد آپ سب سے بڑے عالم ہیں, اللہ کے بعد آپ سب سے زیادہ سچے ہیں, اور آپ سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہیں, اوتیت الجوامع الکلم. اور اسی طرح اپنی امت سے محبت بھی کرتے ہیں اور ہم کو ہدایت بھی دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے قرآن و سنت کی بات رد نہیں ہو سکتی, کسی حال میں بھی چھوڑ نہیں جانی جا سکتی. اب اگر ہم نے توحید کو سمجھنا ہے, اسماء و صفات کو سمجھنا ہے, تو ہمیں رجوع کرنے کس کی طرف ہے, قرآن و سنت کی طرف, کہ اللہ کے بارے میں قرآن میں کیا کہا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں کیا کہا ہے, بس اس کو ماننا ہے. توحید یہ نہیں کہ اس جماعت والے نے اپنی ایک توحید بنا لی, اس والے نے اپنی بنا لی, اس فلسفی نے اپنی بنا لی, اس منطقی نے اپنی بنا لی, اس عالم نے اپنی بنا لی. نہیں, توحید اس کو نہیں کہتے. توحید اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے بارے میں بتایا وہ ہم مان لیں. مثلا کلمت خدا ہے, تفصیل میں بعد میں بات کروں گا. ہم کہتے ہیں یا خدا, یا گاڈ. کیا گاڈ, خدا, اب یہ اللہ کے نام ہیں؟ اللہ کے نام نہیں ہے. تو ہم اللہ کو پکار رہے ہیں ان ناموں سے. کیا یہ نام اللہ کی تعریف ہیں؟ کیا یہ اللہ کو اچھے لگتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ اچھے نام ہے, خدا اچھا نام ہے, گاڈ اچھا ہے, اب اچھا ہے جیسے عیسائیوں نے رکھا, یا کوئی اور نام رکھ لیں. ہمیں اچھا لگتا ہے, لیکن کیا اللہ کو بھی اچھا لگتا ہے؟ ہم نے اللہ کے نام رکھے. دیکھیں نا, آپ کو اس چیز کا علم ہے, یار یہ چیز بڑی خوبصورت ہے, اس کا یہ نام رکھتے ہیں. اس کے علم کے بعد آپ نے اس کا نام رکھا, صحیح ہوگا. لیکن اللہ کے بارے میں تو آپ جانتے ہی نہیں, وہ مخلوق جیسا آئی نہیں. تو آپ اللہ کو مخلوق پر قیاس کریں یا مخلوق کو اللہ پر قیاس کریں, وہ غلط ہوگا. آپ کے نزدیک یہ نام اچھا ہے, یہ صفت اچھی ہے, آپ نے اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ یہ ہے, اللہ یہ ہے, اور وہ قرآن و سنت میں نہیں. آپ اچھا سمجھ رہے, لیکن ہو سکتا ہے وہ گالی ہو سکتا ہے وہ گالی ہو, آپ اللہ کو گالی دے رہے ہوں. تو اس لیے علماء کا اتفاق ہے, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ کے بارے میں اپنی مرضی سے کوئی بات, کوئی جملہ نہیں کہہ سکیں گے. وہی کہیں گے جو قرآن و سنت میں موجود ہے. اس لیے جب ہم اسماء و صفات پہ گفتگو کریں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ رب کے قرآن میں ہے یا نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے یا نہیں ہے, اور یہ عقیدہ صحابہ کا ہے کہ نہیں ہے. چونکہ صحابہ اللہ تعالیٰ نے جو دین اتارا ہے اس پر سب سے پہلے عمل کرنے والے اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سن کر اس اسلام کے پہلے راوی وہ صحابہ ہیں. کیا صحابہ کا یہ عقیدہ تھا
اس کا یہ معنی جو ہم مراد لے رہے ہیں کیا یہ مراد ہے یا نہیں، اس پر صحابہ سے اس کا اجماع چاہیے۔ جو میں معنی بیان کر رہا ہوں استوا کا، نزول کا، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، کیا یہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ نہیں تھا؟ چونکہ وہ جنتی ہیں، ان کے پاس وہ توحید ہے جس کو مان کر وہ جنتی بنے، تو اس لیے ہم نے اس توحید کو اپنانا ہے جو قرآن و سنت میں ہے، اور اس کو ایسے ہی سمجھنا ہے جیسے صحابہ نے سمجھی، جیسے صحابہ نے سمجھی۔ اگر آج ہمیں سمجھ آئی ایک چیز اس حدیث سے، اس آیات سے، اور وہ صحابہ کو سمجھ نہیں آئی، وہ توحید نہیں ہے، یا کوئی اور چیز ہے۔ اس لیے ہمیں توحید سمجھنی ہے تو کیا ہے، پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ یہ لفظ، یہ چیز قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اور صحابہ اس سے کیا مطلب لیتے تھے، کیا مراد لیتے تھے، وہ اس کو کیسے مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے، توحید کو اپنانے کی توفیق دے، شرک کو چھوڑنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔